اللہ کی بارگاہ میں جمعہ کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں کہ مالک کائنات پاک حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 18 کی ابتدا کے اندر سورۃ المومنون میں مومنوں کی خصلتیں، عادتیں اور مومنوں کا اللہ نے تعارف کروایا ہے کہ مومن کون ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق عربی کا قاعدہ ہے کہ جہاں پہ قد آ جائے، قد تحقیق کے لیے آتا ہے کہ یہ پکی بات ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ پکی بات ہے کہ جو مومن ہیں وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ جو مومن ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ آگے پھر لسٹ بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مومنوں میں سے کون کون سے مومن ہیں جو فلاح پا گئے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، فرمایا وہ مومن فلاح پا گئے۔ سبحان اللہ۔ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ جس کو یہ خشوع خضوع حاصل ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور خشوع خضوع کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ ایسی خشیت ہونی چاہیے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو نماز میں دھیان، توجہ صرف اپنے رب کی طرف ہو۔ حکم یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، رکوع کر رہا ہو، قیام کر رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر اتنا کامل ایمان نہیں ہے تو فرمایا پھر کم از کم یہ ضرور تصور ہونا چاہیے کہ جس طرح میں قیام، رکوع، سجدہ کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا نماز پڑھے خشوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ۔ کس طرح؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ادھر آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ ادھر آگ لگی تو شور مچ گیا کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ لوگ دوڑے آگ بجھانے کے لیے۔ جب آگ ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز میں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس طرف توجہ نہ دی کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے، اس طرف توجہ نہ کی، نماز میں رہے، نماز پڑھتے رہے، رکوع، سجود، اللہ کی بارگاہ میں بڑے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، لوگوں نے کہا حضرت آپ نماز میں تھے، آپ کے گھر آگ لگی، ہم نے شور مچایا، آ کر کہا بھی، لیکن آپ نماز میں لگے رہے۔ تو حضرت زین العابدین فرمانے لگے بات یہ ہے تمہیں تو اس آگ کی فکر تھی، میں اگلی آگ کی فکر میں تھا۔ فرمایا نماز پڑھے تو نماز میں اس طرح خشوع ہو، اس طرح خشیت ہو، رب کا خوف ہو، پھر بندہ نماز جب پڑھتا ہے تو پھر اس نماز میں جو سجدے ادا ہوتے ہیں ان سجدوں کا کیف ہی ہوتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ جنگ کے موقع پہ آپ کی ایڑی کے اندر تیر پیوست ہو جاتا ہے، لوگ تیر نکالنے لگتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اب نہ نکالو، اب نکالو گے تکلیف ہوگی، اب نکالو گے درد ہوگا، تکلیف ہوگی، برداشت نہیں ہوگی۔ پوچھا حضور یہ جو تیر پیوست ہوا ہے آخر اس نے اندر تو نہیں رہنا، اس کو نکالنا بھی تو ہے نا؟
آپ نے فرمایا ہاں نکال لینا، لیکن اب نہ، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں نماز میں ہوں گا، جب نماز کی حالت میں ہوں گا۔ میرے محبوب کے غلاموں کہنے لگے جب میں نماز پڑھ رہا ہوں گا، میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہا ہوں گا، اس وقت تم تیر کو نکال لینا۔ اب نکالو گے، درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ میرے محبوب کے غلاموں تاریخ کے ورق گواہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حاجت روا نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سجدے میں جاتے ہیں، غلام آگے بڑھ کے تیر نکالتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، پاؤں میں ہلکی سی حرکت بھی نہیں ہوتی، تیر نکل جاتا ہے۔ فرمایا کہ نماز پڑھی جائے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا وہ مومن جو نماز پڑھتا ہے خشیت کے ساتھ، جو نماز پڑھتا ہے خشوع کے ساتھ، جو نماز پڑھتا ہے خضوع کے ساتھ، فرمایا یہ مومن جو ہے یہ فلاح پانے والا مومن ہے، یہ مومن کامیاب ہے۔ آگے فرمایا الذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا دوسرا مومن کون سا کامیاب ہے، دوسری نشانی کیا ہے؟ الذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا جو لغو کاموں سے اعراض کرنے والا ہے، جو فضول کام ہے ان سے بچنے والا ہے، جو فضول کام نہیں کرتا، نہ فضول کھاتا ہے، نہ فضول پہنتا ہے، نہ فضول سنتا ہے، نہ فضول بولتا ہے، نہ فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نہ فضول مجلس میں بیٹھتا ہے، نہ فضول کتابیں پڑھتا ہے، نہ فضول وقت گزارتا ہے، نہ فضول پوسٹ پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کا جو بھی کام ہوتا ہے فضول نہیں ہوتا، کام وہی کرتا ہے جس میں رب کی رضا ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے غلاموں فرمایا الذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ مومن کامیاب ہے جو لغو کاموں سے بچتا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں ہم اگر لغو کام چھوڑ دیں، صبح سے لے کر شام تک اگر ہم دیکھیں کہ ہم لغو کام کتنے کرتے ہیں، یعنی فضول کام، اگر فضول کام کرنا چھوڑ دیں تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ جس طرح ایک مثال دیتا ہوں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ہم سب یوز کرتے ہیں، اگر ہم فضول یوز کرتے ہیں، وہ جتنی دیر تک دیکھ رہے ہیں تو اتنی دیر تک ہو سکتا ہے کوئی نفس کو تسلی ہو رہی ہو، لیکن بعد میں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر فضول کی بجائے ہم کام کی پوسٹ پڑھ لیں، قرآن پاک موبائل میں رکھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، یا اچھی اچھی باتیں سن لیں، یا موبائل کا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال اچھا کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم لغو سے بچ جائیں گے، فضول سے بچ جائیں گے۔ پھر کیا کام ہوگا؟ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو تب بھی ثواب ہے، قرآن میں موبائل پڑھ رہے ہیں تب بھی ثواب ہے، کسی عالم کی گفتگو سن رہے ہیں، خطاب سن رہے ہیں تو تب بھی ثواب ہو رہا ہے۔ استعمال تو کرنا ہے نا، استعمال کی چیز ہے، لیکن اگر اچھا استعمال ہوگا تو فائدہ ہوگا، اور اگر برا استعمال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ لغو کام ہوگا۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ فضول کام نہیں کرتا، لغو کام نہیں کرتا، لغو کام سے منع کیا گیا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اسی طرح بیٹھنا ہے، اگر ہم بیٹھتے ہیں فضول دوستوں کے ساتھ، وہ جب سیاست کی بات کر رہے ہیں یا فضول باتیں دنیا کی کر رہے ہیں، یا وہ ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول لوگوں کے ساتھ، یہ فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ ہی بندہ قاتل بن جاتا ہے، فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہی بندہ چور بن جاتا ہے، فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ ڈاکو بن جاتا ہے، فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ زانی بن جاتا ہے، فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ شرابی بن جاتا ہے، فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا اپنا دل مردہ کر بیٹھتا ہے، اور جو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، دینداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھی مجلس اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، فضول لوگوں میں نہیں بیٹھتا، کام کے لوگوں میں بیٹھتا ہے، پھر وہ بندہ بھی کام والا بن جاتا ہے۔ اگر فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو خود بھی فضول انسان بن جائے گا، لوگ کہیں گے یہ تو فضول بندہ ہے،
اس کا تو کام کوئی اچھا نہیں ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا مومن کامیاب کون سا ہے؟ جو فرمایا فضول کام سے نفرت کرتا ہے، جو فضول کام سے اعراض کرتا ہے، فضول کام چھوڑ دیتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے غلاموں، آگے دیکھیں کہ فضول کام، فضول صحبت، فضول کھانا، فضول جو کھانا ہے یہ بھی نقصان ہے۔ ایک ضرورت کا کھانا ہے تو ایک چلو خیر ہے جی آج دعوت ہے، ایک یہ کھانا ہے۔ جب طبیعت خراب ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ اپنی خراب ہوگی۔ پھر اس میں جو پیسہ لگے گا وہ کس کا لگے گا؟ وہ اپنا لگے گا۔ میرے محبوب کے غلاموں، فضول کھانے سے منع کیا گیا، جتنی ضرورت ہے۔ صحابہ علیہم رضوان ضرورت کا کھانا کھاتے تھے۔ بات دور نکل جائے گی، ایک حکیم بھیجا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بادشاہ نے کہ علاج تم نے کرنا ہے، ان کا خرچہ میرا ہوگا، پیسہ میرا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، حکیم بیٹھا رہا، کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ صحابی حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرے محبوب کے غلام آقا کی بارگاہ میں تو تھی شفا ہی شفا، سبحان اللہ، اب کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنا سامان اٹھایا، جانے لگا، آقا سے ملاقات ہوئی، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی فلاں بادشاہ نے بھیجا تھا فلاں ملک سے کہ جو آقا کے غلام ہیں، جو نوکر ہیں، ان کا علاج کرنا ہے، فری علاج کرنا ہے، کوئی پیسہ نہیں، خرچہ بادشاہ کا۔ لیکن رزلٹ یہ ہے کہ کوئی دوائی لینے آتا ہی نہیں، کوئی میڈیسن لینے نہیں آتا، کوئی علاج کروانے نہیں آتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ کیسے بیمار ہو گئے؟ یہ تو کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے، کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر اتنا کھاتے ہیں جتنی بھوک مٹ جائے، 3.5 تک نہیں، یہ اتنا کھاتے ہیں جتنا بھوک مٹ جائے اور جتنا کھا کے زندہ رہ سکے۔ تو فرمایا فضول کھانے سے بھی بچا جائے۔ میرے محبوب کریم کے غلاموں، اسی طرح بات دور نکل جائے گی، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آؤں۔ میرے محبوب کریم کے غلاموں، فرمایا فضول بولنے سے بھی منع کیا گیا۔ جو فضول بولنا ہے نا، جو مومن ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ فضول کام نہیں کرتا اور فضول بولتا بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ زیادہ بولتا ہے، یہ باتیں اب جو میں کرنے والا ہوں یہ بالکل دل کی تختی پہ آپ نے لکھنی ہے۔ جو بندہ زیادہ بولتا ہے نا وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے، بولتا جائے گا، بولتا جائے گا، بولتا جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ پھر وہ بات کو تبدیل کرتا جائے گا، بولتا جائے گا، کسی کی رعایت کرتا جائے گا۔ تو فرمایا کہ بولنا کم چاہیے، فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، جو اس کی ضمانت دے دے، میں محمد عربی اسے دنیا کی کسی چیز کی نہیں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن پہلے کیا کرنا ہوگا؟ زبان کی ہمیں ضمانت دینی ہوگی کہ ہم زبان سے لغو نہیں بولتے، فضول کلام نہیں کرتے۔ شرمگاہ کی پہلے ہمیں ضمانت دینی ہوگی، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے فرمایا جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ جب دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان بندے کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، جو اب باتیں کر رہا ہوں یہ توجہ کے ساتھ سننے والی، یہی زبان ہے جو بندے کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو تختہ دار پہ بھی چڑھا دیتی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے بندہ تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے بندہ تختہ دار یعنی سولی پہ اسی زبان کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ زبان کی حفاظت کریں، یہی زبان ہے، زبان کی وجہ سے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر زبان کا استعمال اچھا ہے، جملے اچھے نکلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، اگلے کو خوش کرنے والے جملے بولتے ہیں، تو پھر اسی زبان کی وجہ سے ہم زبانے میں محبوب بن جاتے ہیں۔ اگر زبان کا استعمال اچھا نہیں ہے، زبان سخت ہے، یہ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا سخت ہے، کھری گل کرتا ہے۔ میرے آقا سے بھی کوئی کھری بات کرنے والا تھا؟ میرے آقا کھری بات کرتے تھے پر نرمی سے کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
یہ کنسیپٹ علیحدہ یہ معروف کر دیا گیا ہے، بہرحال اس طرف نہیں جاتا۔ میرے محبوب کے غلاموں، فرمایا یہی زبان، اس زبان کی وجہ سے تم تخت پہ بیٹھ سکتے ہو، یعنی بادشاہی تمہیں مل سکتی ہے، تمہیں عزت مل سکتی ہے، وقار کی مسند پہ بیٹھ سکتے ہو، اور اسی زبان کی وجہ سے تم تختہ دار بھی چڑھ سکتے ہو سکتا ہے کہ اسی زبان کی وجہ سے تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ فرمایا زبان کا استعمال اچھا کیا جائے۔ حدیث مبارکہ توجہ کے ساتھ سننی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دن کا آغاز ہوتا ہے، جب دن کی ابتدا ہوتی ہے، جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں نا، یہ سارے اعضاء عرض کرتے ہیں زبان سے کہ تو ہوش میں چلے۔ زبان کو کیا کہتے ہیں؟ تو اپنا خیال کرنا، اپنی حفاظت کرنا۔ یہ تمام اعضاء، ہاتھ، بازو، پاؤں، آنکھیں، ناک، پورا جسم کا ایک ایک عضو میرے مصطفیٰ نے فرمایا زبان کے سامنے ہر روز خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تو اپنی حفاظت کرنا۔ اگر تو محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں، اگر تو محفوظ نہیں تو ہم محفوظ نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، استاد صاحب کے سامنے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، استاد صاحب پوچھتے ہیں اب بچے نے غلطی کی ہے، استاد صاحب پوچھتے تو نے غلطی کی، آگے سے وہ بدتمیزی کرتا ہے۔ اگر بدتمیزی کرے گا تو رزلٹ کیا ہوگا؟ استاد صاحب اسے سٹک لگائیں گے۔ اگر ہاتھ پہ لگتے ہیں، ہاتھ پہ مارتے ہیں تو ہاتھ کو سزا ملی، اگر مرغا بناتے ہیں پورے جسم کو سزا ملی، اگر پیچھے رسید کرتے ہیں ڈنڈے تو پھر سزا ملی۔ اگر میرے محبوب کے غلاموں کسی بھی طریقے سے استاد سزا دیتا ہے، اب حرکت کس کی تھی؟ زبان کی۔ غلط بیانی کس نے کی؟ بدتمیزی کس نے کی؟ زبان نے۔ سزا کہاں ملی؟ زبان پہ۔ سزا زبان پہ نہیں، بدتمیزی زبان نے کی ہے، سزا جسم کو برداشت کرنی پڑی ہے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب دن کا آغاز ہوتا ہے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تو محفوظ رہے گی تو ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ کہتے ہیں نا ایک مقولہ ہے، ایک چپ تے 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ۔ جو خاموش ہو جاتا ہے نا وہ سکھ میں آ جاتا ہے، جو بولتا ہے وہ پھنستا ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صامت نجا، من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ جو خاموش، آج تو ٹاک شو کا دور ہے نا، ہر بندہ بولنا چاہتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا، جو چپ کر گیا، جس نے منہ کو تالا لگا لیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ تالا لگانے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل بولنا ہی نہیں، گونگے بن جانا، اس سے مراد فضول بات نہیں کرنی، کام کی بات کرے، حکمت کے موتی بکھرے، جب بولو منہ سے پھول چڑھے۔ میرے محبوب کے غلاموں، فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ آ گیا ایک عالم دین کی صحبت میں، اس نے سنا عالم دین بیان کر رہے تھے زبان کے موضوع پہ، جس طرح میں نوکری پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اب بادشاہ کے بیٹے نے بھی سن لیا، اب اس نے پکی خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے کہا میں نے آج کے بعد کلام نہیں کرنا، بولنا نہیں، چپ۔ بادشاہ سلامت پریشان، باقی گھر والے سارے احباب پریشان، یہ بولتا نہیں ہے۔ بڑے ڈاکٹروں کے پاس، معالج کے پاس گئے، حکیم و طبیبوں کے پاس گئے، میڈیسن چلتی ہے، چل رہی ہے، ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، دعا کھا رہے ہیں، افاقہ نہیں ہو رہا۔ خاموش تو خود تھا۔ ایک معالج کے پاس گئے، اس نے کہا بات یہ ہے کہ اسے نا صبح واک کروائی جائے، سبزہ کی طرف بھیجا کریں ہر روز، اس کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، جب یہ سبزے کی طرف جائے گا نا، سبزہ دیکھے گا، سبزہ دیکھنے سے اس کے دماغ کی خشکی ختم ہوگی، یہ بہتر ہو جائے گا۔ بادشاہ تھے، بادشاہ نے حکم دیا نوکروں کو کہ چلو ابھی اس کو ساتھ لے جایا کرو، صبح ہر روز سبزے کی طرف واک کرایا کرو۔ توجہ کے ساتھ سننا ہے، من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دے دیا